السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، نائروبی کینیا سے سوال آیا، نام ہے محمد شکری۔ یہ پوچھ رہے ہیں سیلیبریٹنگ میلاد منانا کیسا ہے اور ہم کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، یا اپنے نفس پہ چلنا چاہیے، یا کسی علماء کی سکھاوٹ پر چلنا چاہیے۔ پہلے تو یہ بات غور کریں، ٹھیک ہے میلاد منا سکتے ہیں، اس میں کچھ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ میلاد مناتے ہیں، پہلے میرا ان سے سمپلی سوال ہے کہ دیکھیں کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں یا کسی اور کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں کہ یہ کام کسی نے کیا ہے یا صحابہ کی زندگی میں کسی نے ایسے کام کیا ہے یا تابعین کی زندگی میں کسی نے ایسا کام کیا، تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم منا سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب ہمیں یہ چیز کا ثبوت ملتا ہی نہیں ہے کہ نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو 4 صحابہ تھے، ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ، یا ان کو چڑھے یا امام حسین رضی اللہ عنہ یا امام حسن رضی اللہ عنہ، کسی کی بھی زندگی میں دیکھ لیں کسی نے بالکل منایا نہیں ہے، نہ تو یہ کانسیپٹ کہیں سے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی تو ہم لوگ یہ کیوں منا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیز ڈکلیئر ہو گئی۔ اگر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 یا 70 یا 71 میں پڑھا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمان سیدھی بات کرو، کڑی بات کرو، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو لوگ مناتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا؟ نہیں منایا۔ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منایا تھا؟ نہیں منایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منایا؟ نہیں منایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے منایا؟ نہیں منایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے منایا؟ نہیں منایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 4 علماء آئے تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک یا امام ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ان چاروں کی زندگی میں دیکھا جائے تو کیا کبھی کسی نے منایا تھا؟ کیا کسی نے ایسا کانسیپٹ بھی ایجاد کیا ہے؟ نہیں ایجاد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عراق میں سب سے پہلے یہ چیز ایجاد ہوئی تھی۔ اب یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن میں صرف سوال کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کروں گا تاکہ شارٹ آنسر دے سکوں۔ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ ہم ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ کو اور رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اپنے آپ کو ان کی تعلیمات کے ساتھ ایک لمیٹیشن باندھ کے رکھیں۔ وی شوڈ adhere ourselves to the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھے نا۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر ہم لوگ اسی تعلیمات کے ساتھ ہی اگر جڑ کے رہیں گے تو باقی ہم ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر رلائی کریں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھا جائے کہ میلاد ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ ٹھیک ہے، منا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کہیں سے یہ سورسز مل جائے کہ کسی صحابہ نے منایا تھا، نہیں منایا۔ اچھا، پھر یہ جو لوگ مناتے ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ میری پبلک سے درخواست ہے کہ اپنے علماء سے یہ ایک سوال پوچھیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی نے منایا تھا؟ نہیں منایا۔ کیا صحابہ کی زندگی میں کسی نے منایا تھا؟ نہیں منایا۔ کیا یہ جو 4 علماء آئے تھے ان کی زندگی میں یہ کانسیپٹ پیدا ہوا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ پھر یہ میرے پبلک سے درخواست ہے وہ اپنے جن کو یہ اماموں کو یا مفتیوں کو یا جتنے بھی علماء حضرات ہیں، پھر ان سے ہی جا کے سمپلی سوال پوچھے، پھر اگر ان لوگوں نے مانا پھر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبہ میں آلموسٹ ایوری جمعہ خطبہ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to recite فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کلو دلالت فی النار۔ اب یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بدعت ہنسنا ہے یا یہ بدعت خراب ہے یا یہ بدعت صحیح ہے، یہ جو ہنسنا والی بدعت ہے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا کلو بدعت۔ اچھا، یہ بڑی ایک نیچرل سی بات ہے، اگر ہم کسی اوریجنل چیز میں اگر ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا
تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم ایڈیٹنگ کریں گے تو جو اس کے بعد جو جنریشن آئے گی اس میں تھوڑی سی اور ایڈیٹنگ کر دے گی، ایڈیٹنگ کر کے جو ایک مین فنڈامنٹلز ہوتی ہے وہاں سے چیز ہی بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ایک مین فنڈامنٹلز ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، جو قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ اب یہ جو احادیث ہے ان میں بھی ایک بہت سی خرابیاں ہیں، یہ جو موضوع حدیث ہیں یا ضعیف حدیث وغیرہ ہیں، اب بہت سے زیادہ میجورٹی لوگ ہیں جنہیں ان میں کلاسیفیکیشنز نہیں کرنا آتا، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اب کیونکہ پرانے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو نہ کمپیوٹر کا زمانہ تھا نہ تو ٹیکنالوجی والا تھی، لیکن یہ تو شکر ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی وغیرہ آئی ہے اور کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، تو آج کل یہ جو احادیث ہوتے ہیں ان کو کلاسیفیکیشن دینا بہت آسان ہو گیا، جس سے ایک فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ کون تھے، یا جو متواتر حدیث ہیں ان میں یہ فائنڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ صحابہ کون ہیں، اور یہ جو بیچ میں کنیکٹ ہو رہے ہیں یہ چین میں بریکیج آ رہا ہے یا چین میں کچھ ضعیف پن آ رہا ہے، تو یہاں سے آج کل تو پتہ چل جاتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ لیکن اینی وے جو مین سوال تھا ان کا، انعام صاحب نے جو دبئی سے سوال بھیجا ہے، تو محمد شکری نائروبی سے کینیا سے سوال بھیجا تھا کہ ہم لوگ سیلیبریٹ کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ہمارے لیے تو خوشخبری کی بات ہے۔ دیکھیں خوشخبری کی بات نہیں ہے، اگر سمجھے کہ ایک بچہ ہے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں ماں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور آئی کین ڈو اینی تھنگ، اب ماں تو اس کو یہ نہیں چاہتی کہ یہ میرے سامنے ڈھول بجانا شروع کر دے یا ناچ گانا شروع کر دے جس سے وہ خوشی ہو جائے گی، اس سے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس کو خوشی ماں کو تب ہوگی جب اولاد اپنی ماں کے کہنے پر چلے گا، تب ماں خوشی ہوگی۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، جو قرآن میں لکھا ہے اس میں فالو کیا جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت والی زندگی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، پھر ہم یہ جتنا ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ریلائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نازل ہو، پھر اسی کی بیس پر ہماری بخشش اللہ تعالیٰ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔